مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیا میں اسے جانتی نہیں ہوں؟ یہ تو پتھر ہے، میرے جذبوں کی آنچ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے مجھے جلا کر راکھ کرنے کے۔ لیکن مجھے جل جل کر راکھ ہونا منظور ہے، مگر اپنی انا اور عزت نفس کی توہین نہیں۔ میرے جذبات میرے تک محدود رہیں گے، میں انہیں تم تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ دل کا ٹوٹنا تو سہ گئی ہوں، انا ٹوٹ گئی تو جی نہیں پاؤں گی۔ میں عورت ذات ہوں، کمزور اور کمتر سہی، کہ مجھے زیب نہیں دیتا تیرے آگے اکڑنا۔ تو آدم ہے کہ ابن آدم ہے، جو اعلیٰ تخلیق کہلایا، جیسے فرشتوں نے پوجا، مگر یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مجھ سے معتبر ہے، میں بھی تو تیرا ہی حصہ ہوں، تیری پسلی سے نکلی ہوں۔ گر تو مکمل ہوتا، گر تو سب کچھ ہوتا، تو رہ لیتا خود اکیلا۔ خدا میری تخلیق کیوں کرتا؟ میں بھی تو کچھ ہوں، کچھ نہیں، بہت کچھ ہوں۔ ہوا ہوں کہ بنتے ہوا ہوں، جو تیری پاسباں بنی، تیری صاحبہ بنی، تیرا راز کہلائی، تیری ہمراز کہلائی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا کیوں کر ممکن ہے میں کمتر کہلاؤں؟ کبھی اپنے وجود کا بھی کوئی حصہ کمتر ہو سکتا ہے؟ بھلا چاند اور سورج میں کوئی بدتر ہو سکتا ہے؟ میں لاکھ نازک اور کمزور سہی، مگر میں تجھ سی ہی ہوں۔ انا مجھ میں بھی رکھی ہے، بلا کی رکھی ہے، کچھ مان میرا بھی ہے، خوددار میں بھی ہوں، بلا کی ہوں۔ بے بول ہو کر جھک نہیں سکتی، تیری انا سے مٹ نہیں سکتی۔ تو بھی تو میرے جیسا ہے، میرا کمزور وجود بھی تیرے وجود کا حصہ ہے۔ حوریہ کو دکھ کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری پر غصہ بھی آ گیا تھا کہ کیوں وہ اتنی نرم دل تھی۔ اس کے اتنے برے رویے کے بعد بھی اس کی طرف سے دل خوش فہم ہو گیا تھا، کسی عنایت کی منتظر تھی۔ اس کی بے بسی پہلے جھنجھلاہٹ اور پھر غصے میں بدل گئی۔ تبھی حمد مٹی میں لتھڑا روتا ہوا واپس آیا، جسے دیکھ کر ہال میں بیٹھے تینوں نفوس حیران ہی ہو گئے تھے۔ حوریہ کو تو باقاعدہ صدمہ ہو گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے نہلا دھلا کر تیار کیا تھا اور اب وہ صرف سب ملیاں میٹ کر کے واپس آ گیا تھا۔ حمد کو دوبارہ نہلانے کا سوچ کر ہی حوریہ کو خوف آ رہا تھا۔ حمد یہ سب کیا ہے بیٹے؟ کس نے کی ہے آپ کی یہ حالت؟ حوریہ نے پوچھا۔ مما، وہ سائم کی مما نے مجھے دھکا دیا، مالی انکل پودوں کو پانی دے رہا تھا، میں ادھر گر گیا تھا، حمد نے روتے ہوئے کہا۔ کیا دھکا؟ لیکن کیوں؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ دھکے کا سن کر ہی حوریہ کو کچھ ہونے لگا۔ جس بچے کو وہ ڈانٹتی تک نہیں، اسے کوئی دھکا دے، اسے کہاں منظور تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، بس بیبی کاٹ میں سو رہی تھی، میں بس اسے کس کرنے لگا تھا، آنٹی نے دھکا دیا اور کہا اس کی بیبی کو تنگ نہ کروں، اپنی مما سے کہو وہ مجھے اپنی بیبی لا دے۔ مما، آنٹی مجھے بیبی نہیں دیتی، آپ مجھے میری بیبی لا دیں، ان کی بیبی سے بھی پیاری، بالکل آپ کے جیسی، سیم نے روتے ہوئے کہا۔ کیا انہوں نے تمہیں اس لیے دھکا دیا؟ آپ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی میرے بچے کو دھکا دینے کی؟ حمد کو وہیں چھوڑ کر حوریہ مسز ملک کے گھر چلی گئی۔ اب خیر نہیں مسز ملک کی، سیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر حمد بھی رونا بھول کر چپ کر گیا۔ کیا مطلب؟ اہل نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ سب ابھی سمجھ آ جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ورلڈ وار لگے گی۔ کوئی آپ کے لگتے جگر کو ڈانٹ دے تو حوریہ بھابھی برا مان جاتی ہیں، جب تک انہیں ایک ہی 10 نہ سنائے سکون نہیں آتا۔ آج تو معاملہ ہی اور ہے، آپ کا شہزادہ مار کھا کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گی، جائیں انہیں واپس لے آئیں، کہیں سر ہی نہ پھاڑ دے مسز ملک کا۔ اہل ابھی گیٹ کے پاس ہی پہنچا تھا کہ حوریہ کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، جو غصے سے مسز ملک کو کہہ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ہمت کیسے ہوئی آپ کو میرے بیٹے کو دھکا دینے کی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہوا تو کچھ نہیں نا، کس نے کہا تھا بھیجو اسے میرے گھر؟ جب جب میں اپنی بیٹی کو سلاتی ہوں اٹھانے آ جاتا ہے۔ مسز ملک نے بھی دو بدو جواب دیا۔ خود نہیں آیا وہ، یہ آپ کا بیٹا آیا تھا اسے بلانے، اور کیا ہو جاتا ہے اگر ذرا سا کھیل لیتا ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اس کے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کی میں نے اپنی بیٹی، اگر اتنی پرواہ ہے تو خود پیدا کر کے دے دو۔ مسز ملک نے حوریہ سے کہا۔ ہاں کر لوں گی خود پیدا، جب میرا دل چاہے گا، آپ کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام۔ حوریہ گھر چلو، اہل نے حوریہ کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ گھر میں آتے ہی وہ حوریہ سے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ میری بیوی یوں جاہلوں کی طرح لوگوں کے گھر جا کر لڑائیاں کرتی پھرے۔ اہل کی بات سن کر تو حوریہ کو اور غصہ آیا اور وہ اگلی پچھلی ساری کسر نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ اوہ، تو اب آپ کو یاد آیا ہے کہ آپ کی ایک بیوی بھی ہے۔ جس طرح بیوی یاد آ گئی ہے ویسے یہ بھی یاد کر لیں کہ ایک بیٹا بھی ہے جو اس حالت میں گھر آیا ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تو؟ ماں کبھی بھی جاہل یا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے، اور جب جب کوئی میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو میں اس سے ایسے ہی جھگڑا کروں گی۔ حوریہ اہل پر اپنی بڑاس نکال کر حمد کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور اہل کو برسوں پہلے کیپٹن صاحب سے کہی اپنی بات یاد آ گئی کہ کون ہے ایسی عورت جو اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے۔ حوریہ تو حمد کے لیے اس کے سگے باپ سے بھی ٹکرا گئی تھی، بس اسی بات نے اہل سے وہ فیصلہ کروا لیا جس کے لیے اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی حوریہ کی محبت پر ایمان لے آیا تھا، بس اب حوریہ کے سامنے اقرار کرنے کی دیر تھی۔ آج سیم کا نکاح تھا جو بخیریت سر انجام پا گیا۔
حمد کو سلانے کے بعد حوریہ عجیب کشمکش میں بیٹھی تھی۔ بار بار موبائل اٹھا کر اہل کے بھیجے گئے میسج کو پڑھتی اور ہر بار دل کی دھڑکن بڑھ جاتی۔ کل سے اسے اہل کے بدلے انداز مشکل میں ڈالے ہوئے تھے، اس کے مشکلوں سے سمجھائے دل کو بار بار دھڑکا رہے تھے، بغاوت پر مجبور کر رہے تھے۔ اہل نہ صرف اس کے لیے نکاح کا جوڑا لایا تھا بلکہ اس میں ملبوس حوریہ کو سراہا بھی تھا اور اب میسج کر کے اسے ٹیرس پر بلا رہا تھا۔ اپنے آپ کو ایک نظر شیشے میں دیکھنے کے بعد حوریہ ٹیرس کی طرف بڑھ گئی جہاں اہل اس کا منتظر تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ آپ نے بلایا تھا؟ ٹیرس پر جا کر حوریہ نے اہل سے پوچھا۔ بغیر کسی کام کے میں آپ کو نہیں بلا سکتا کیا؟ حوریہ کے سوال کے جواب میں اہل نے سوال کیا۔ آپ نے ایسا رشتہ بنایا ہی کب ہے جس میں بغیر کسی کام کے ملاقاتیں ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا۔ اگر اب میں ایسا رشتہ بنانا چاہوں تو؟ حوریہ کے شکوے کو سن کر اہل نے سوال کیا، جسے سن کر حوریہ نظریں جھکا گئی۔ جھکی نظروں سے حوریہ نے اہل کی آواز سنی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں، تم سے معافی مانگوں، تمہارا شکریہ ادا کروں یا پھر تم سے اظہار محبت کروں؟ آخری بات پر ایک لمحے کو حوریہ نے نظریں اٹھائی اور اہل کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر واپس جھکا لی۔ حوریہ، تمہارا میری زندگی میں آنا بہت غیر متوقع اور عجیب تھا۔ ہم فوجیوں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اپنی فیملی کو خدا کے سپرد کر کے مہینوں گھر سے دور رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جو دوسرے لوگ انہیں جیتے ہیں اور ہم بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں انہیں جینے کا موقع ملے۔ میں جب کسی کا چھوٹا بچہ دیکھتا تھا تو اپنے بچے کو دیکھنے، اسے پیار کرنے کے لیے تڑپ جاتا تھا۔ جب کسی فیملی کو ساتھ بیٹھے دیکھتا تھا تو یہی خواہش ہوتی تھی کہ اگر زندگی نے موقع دیا تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا۔ ہر فوجی کے گھر سے دور رہ کر دل سے بس یہی ایک دعا نکلتی ہے کہ بس اس کی فیملی حفاظت سے رہے، انہیں کچھ نہ ہو۔ ایسے میں جب مجھے پتا چلا کہ کوئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں رہ رہا ہے تو یقین مانو یہ بات جسم سے روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم میری فیملی ہے اور جب بات فیملی پر آ جائے تو پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بس اسی لیے میں تمہارے ساتھ اتنی سختی سے پیش آیا۔ ہم فوجیوں کو جتنے دعا دینے والے ہوتے ہیں اتنے ہی ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ایک فوجی ہونے کے ناطے یہ سب میری جاب کا حصہ ہے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے۔ ہم بہت جلد کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اسی لیے میرا تم پر شک کرنا فطری تھا، لیکن بہت جلد میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ مجھے بس ایک چیز پیش قدمی سے روک رہی تھی اور وہ حمد کے لیے انسیکیورٹی تھی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ تم حمد سے اس قدر محبت کرتی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، بہت جلد یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی عورت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ اپنی سوتیلی اولاد سے محبت کرے۔ یہی چیز ہر بار میرے بڑھتے قدموں کو روک دیتی تھی۔ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں تم جیسی محبتوں سے گندی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ اس دنیا کی ساری عورتیں بری نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے محبت پر اعتبار کرنا سکھایا ہے۔ میں سچے دل سے تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ پلیز پہلے ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اسے بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ الجھے تو تلخیوں کی حد سے گزر گئے، ٹوٹے تو کرچیوں کی حد سے گزر گئے، نفرت ہوئی تو بے انتہا ہوئی، چاہا تو چاہتوں کی حد سے گزر گئے۔ اہل نے حوریہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر گولڈ کے سفید نگوں سے مزید خوبصورت کنگن پہناتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اس کی ماں کو ایسی چوڑیاں لا دوں جو ہر ڈریس کے ساتھ میچ کر جائیں۔ اہل حوریہ کو کنگن پہنا کر اب اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پہنائے ہوئے کنگن سے سجے ہوئے تھے۔ تم بھی کچھ کہو نا، اہل نے کب سے خاموش کھڑی حوریہ کو مخاطب کیا۔ میں کیا کہوں، سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا ہے، حوریہ نے حیا سے بوجھل لہجے میں کہا۔ ویسے مسز ملک کا مشورہ اتنا برا بھی نہیں تھا، اہل نے حوریہ کا ہاتھ پکڑے کہا اور اس کے فک چہرے کو دیکھ کر کے کہا لگایا۔ خوشیاں دونوں کے در پر دستک دے رہی تھی اور وہ مسکرا کر انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ دور آسمان میں چمکتے چاند ستارے ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔